محمد بن قاسم واقعی قتل کیا گیا، سیاسی فیصلے کا خاموش شکار بن کی موت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ان کے پیچھے ایک شخصیت کھڑی تھی، حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا کے لیے بعد میں بڑا مسئلہ بن گیا۔ نئے خلیفہ تھے سلمان بن عبد الملک، ان کا مسئلہ سیاسی وابستگی تھا، سندھ سے واپس بلا لیا گیا۔ دو حصوں میں بٹ جاتی ہے۔ انہیں قید میں تشدد کا سامنا کرنا پڑا، زہر دیے جانے کا بھی ذکر آتا ہے۔ ان کی موت دوران قید ہی ہوئی۔ محمد بن قاسم کی موت کسی ایک سازش کا نتیجہ نہیں تھی، جنگ میں شکست نہیں کھائی بلکہ سیاست میں ہار۔ یہ تاریخ صرف تلوار سے نہیں بلکہ اقتدار کے فیصلوں سے بھی بنتی ہے۔ محمد بن قاسم برصغیر میں اسلام لانے والا نوجوان جرنیل، لیکن سوال یہ ہے، کیا انہیں واقعی قتل کیا گیا یا انہیں زہر دیا گیا یا وہ کسی سیاسی فیصلے کا خاموش شکار بنے؟ آج ہم جذبات نہیں بلکہ تاریخ، حقائق اور روایات کی بنیاد پر محمد بن قاسم کی موت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ محمد بن قاسم کی عمر جب سندھ فتح کیا گیا تو تقریباً 17 سال تھی۔ انہوں نے راجہ دہر کو شکست دی، انتظامی اصلاحات کی اور مقامی آبادی کے ساتھ نسبتاً نرم رویہ رکھا۔ محمد بن قاسم کی کامیابی اکیلی نہیں تھی، ان کے پیچھے ایک شخصیت کھڑی تھی اور وہ شخصیت تھی حجاج بن یوسف، جو عراق اور مشرقی علاقوں کے گورنر تھے۔ سن 714 عیسوی میں حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا اور اسی ایک واقعے نے محمد بن قاسم کی سیاسی پوزیشن کو تقریباً ختم کر دیا۔ حجاج نہ ہوتے تو محمد بن قاسم کا اتنی بڑی مہم کا سپہ سالار بننا تقریباً ناممکن تھا۔ یہی تعلق ان کے لیے بعد میں بڑا مسئلہ بن گیا، کیونکہ اب اقتدار آ چکا تھا ایک ایسے خلیفہ کے پاس جو حجاج کا مخالف تھا۔ نئے خلیفہ تھے سلمان بن عبد الملک۔ تاریخی ماخذ بتاتے ہیں کہ سلمان بن عبد الملک حجاج بن یوسف کی پالیسیوں کے سخت خلاف تھے، اسی لیے حجاج بن یوسف سے وابستہ کئی فوجی افسر اور گورنر ہٹا دیے گئے اور اسی فہرست میں محمد بن قاسم بھی شامل تھے۔ محمد بن قاسم پر کسی بغاوت، کسی بدعنوانی یا کسی فوجی ناکامی کا الزام ثابت نہیں ہوا۔ ان کا مسئلہ سیاسی وابستگی تھا، کردار نہیں۔ خلیفہ کے حکم پر محمد بن قاسم کو سندھ سے واپس بلا لیا گیا۔ واپسی پر انہیں معزول کر دیا گیا اور قید میں ڈال دیا گیا، اور یہاں سے تاریخ دو حصوں میں بٹ جاتی ہے۔ مورخین کے مطابق محمد بن قاسم کی موت کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ انہیں قید میں تشدد کا سامنا کرنا پڑا اور اسی کے نتیجے میں وہ فوت ہوئے۔ بعض روایات میں انہیں زہر دیے جانے کا بھی ذکر آتا ہے، جبکہ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ وہ بیماری اور قید کی سختیوں کے باعث انتقال کر گئے۔ لیکن ایک بات تقریباً متفقہ ہے کہ ان کی موت دوران قید ہی ہوئی اور اس وقت ان کی عمر 20 سال تھی۔ اگر تمام روایات کو سمیٹا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے، محمد بن قاسم کی موت کسی ایک سازش کا نتیجہ نہیں تھی بلکہ اقتدار کی منتقلی، سیاسی دشمنی، سرپرست کا ختم ہو جانا، درباری سیاست۔ محمد بن قاسم نے جنگ میں شکست نہیں کھائی بلکہ سیاست میں ہار گئے۔ ان کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ تاریخ صرف تلوار سے نہیں بلکہ اقتدار کے فیصلوں سے بھی بنتی ہے۔ اللہ حافظ۔